ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عفان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اور اس کے بھائی شہریار نے مل کے مہروز بھائی کی ول کو تبدیل کیا ہے۔ وکیل صاحب عفان کو ساری حقیقت تو بتا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں سب کو بتا دیا کہ میں نے مہروز کی اصل وصیت آپ کے حوالے کی ہے تو میری جاب بھی جا سکتی ہے۔ تو عفان وکیل صاحب کو یقین دلاتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں آپ کی جاب نہیں جانے دوں گا، بس آپ مہروز بھائی کی اصل وصیت میرے حوالے کریں۔ اب جب وصیت لے کر عفان گھر پہنچتا ہے غصے کے عالم میں، سب سے پہلے تو ایمن کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ اور شہریار بھائی نیچے آئیں، اور اس کے بعد اپنی ماں کو اور اینی کو بھی باہر بلواتا ہے۔ اتفاق سے جب عفان سب گھر والوں کو جمع ہونے کا کہتا ہے، اسی وقت اینی کے ماں باپ بھی ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور یہ ہنگامہ آرائی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے، جبکہ عفان چیخ چیخ کر اپنی ماں سے اور شہریار سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی خدا کا خوف نہیں آیا۔ مہروز بھائی تو مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد اینی کے نام لگا کر گئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے وکیل صاحب کو بلیک میل کر کے ول چینج کروا دی۔ فاخرہ بیگم عفان کو غصے سے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ بات سب گھر والوں کے درمیان کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی، یہ مجھے اکیلے میں آ کر یہ بات کر سکتا تھا، اور عفان سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ساری دولت جائیداد اس کل کی آئی لڑکی کے حوالے کر دیتی اتنے آرام سے۔ تو عفان اپنی ماں کی طرف بہت افسوس سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے لیے دولت جائیداد روپیہ پیسہ آپ کے مرحوم بیٹے کی خواہش سے بڑھ کے ہے آپ کے لیے۔ اب اسی دوران میں اینی کے پیرنٹس بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فاخرہ بیگم جب ان لوگوں کو دیکھتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ شاید ان لوگوں کو بھی عفان نے ہی کال کر کے گھر بلایا ہے، تو عفان سے کہتی ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے گھر کا تھا، تمہیں اس کے لیے باہر کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عفان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے اینی بھابی کے ماں باپ کو نہیں بلایا، اور اینی کے ماں باپ بھی فوراً ہی بول پڑتے ہیں کہ نہیں فاخرہ بیگم، ہمارا تو دل چاہ رہا تھا اینی اور ایمن سے ملنے کے لیے، اور آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی کہ ہم جب بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اداس ہوں تو ان سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ لیکن فاخرہ بہن، یہ سب گھر میں کیا چل رہا ہے؟ کیا ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے؟ آپ تو یہ وعدہ کر کے اینی کو واپس اس گھر میں لائی تھیں کہ آپ میری بیٹی کو خوش رکھیں گی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ تو فاخرہ بیگم جو پہلے ہی عفان کی وجہ سے غصے میں تھیں، سارا غصہ اینی کے ماں باپ پر اتر جاتا ہے۔ انہیں کہتی ہیں کہ میرے اوپر اس طرح کے فضول الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، آخر اسے یہاں پر کیا مسئلہ ہے، کیا تنگی ہے۔ تو اینی فوراً بول پڑتی ہے اور اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، مجھے یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمن کو تو اینی کی بات سن کے غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مہروز بھائی جو اینی سے بہت پیار کرتے تھے اور جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھوا کے گئے تھے جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ اینی کے نام کر دیا تھا، لیکن آنٹی نے اور شہریار نے مل کے وہ وصیت ہی تبدیل کر دی۔ ان لوگوں نے پہلے اینی کے ساتھ دھوکہ کیا، اپنے بیمار بیٹے کی جھوٹ بول کر اینی سے شادی کی، اب وہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جانے کے بعد میری بہن کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، میں اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اینی سب کی موجودگی میں ہی اپنی بہن ایمن سے کہتی ہے کہ ایمن، میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، میں نے جو مہروز کے ساتھ وقت گزارا وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اثاثہ ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہاں سے۔ میرے لیے مہروز کے ساتھ گزاری گئی حسین یادیں اور اب ان کا ہونے والا بچہ ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب مہروز کا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس گھر میں اسے وہی اہمیت ملے گی جو مہروز کی تھی۔ تو فاخرہ بیگم فوراً بول پڑتی ہیں کہ ہاں اینی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آخر وہ میرے مہروز کی نشانی ہے، میں تو اسے اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھوں گی۔
تو اینی کہتی ہے کہ اگر آنٹی نے ول کو چینج کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی ان کی کوئی مصلحت ہوگی، آخر آنٹی گھر کی بڑی ہیں اور وہ سب کا بھلا چاہتی ہیں۔ ایمن سوچتی ہے کہ اینی سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اسے شہریار پر بھی بہت غصہ ہے کہ نہ تو اس نے شادی کے وقت پہ سچ بتایا اور نہ ہی اب، جبکہ میں شہریار کو ہی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پتہ کرانے کی کوشش کریں کہ آخر ول کس نے چینج کی ہے، لیکن شہریار اس طرح سے شو کرا رہا تھا جیسے ول تو چینج ہوئی ہی نہیں۔ اب جا کے پتہ چلا کہ وہ تو خود برابر کا شریک تھا آنٹی کے ساتھ اس سارے کارنامے میں۔ تو ایسے جھوٹے فریبی انسان کے ساتھ رہنے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ اس لیے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ شہریار جیسے جھوٹے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی۔ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے کہ شہریار بھی سر پہ پہنچ جاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے ایمن کو اس طرح سے اپنا سامان پیک کرتے دیکھ کر، اور ایمن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایمن کہتی ہے کہ شہریار میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ایک ایسا انسان جو میرے ساتھ کبھی سچ ہی نہیں بولتا تو بھلا میں اس کی محبت پر کس طرح سے یقین کر سکتی ہوں؟ آپ بھی تو ممی کے ساتھ مل کے میری بہن کا حق کھانے کی کوششوں میں تھے، آپ کو تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں آیا کہ وہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے جس کے ساتھ آپ لوگ اتنی بڑی ناانصافی کرنے چلے تھے، اور میرے پوچھنے پر آپ نے میری ہی انسلٹ کر دی کہ تم میری ممی کی بے عزتی کر رہی ہو۔ اب پتہ چلا کہ آپ تو خود اس گناہ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اب فاخرہ بیگم کے ساتھ ساتھ شہریار کو بھی سارا غصہ عفان پہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ وکیل سے مل کے اصل وصیت نکلواتا اور نہ ہی گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ بہرحال وہ ایمن سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی اینی کے ساتھ اس گھر میں کوئی ناانصافی ہوگی، پلیز ایک آخری بار معاف کر دو اور گھر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ لیکن دوسری طرف دردانہ بیگم کو تو شیطانی لگانے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ فاخرہ بیگم کو دیکھتی ہے غصے میں تو جا کے لگائی بجھائی شروع کر دیتی ہے کہ باجی مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اینی کس قدر چلاک لڑکی ہے، پہلے مہروز کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور اب عفان کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ عفان تو ہر وقت اینی کی ہی زبان بولتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ اس کی کتنی سائیڈ لیتا ہے؟ باجی مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ جبکہ فاخرہ بیگم کو دردانہ کی بات سن کے غصہ آتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں اینی عفان سے پردہ کرتی ہے، ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے، تمہیں اس طرح کی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دردانہ کہتی ہے کہ باجی مجھ سے لکھوا لیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو میری بات پر یقین آ ہی جائے گا، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ ابھی سے عفان کو قابو میں کریں اور اس کی شادی میری آئمہ سے کرا دیں۔ آئمہ تو گھر کی بچی ہے اور آپ کی بہت خدمت بھی کرے گی آپ کی بہو بن کر۔ فاخرہ بیگم تو آئمہ سے کسی طور بھی اپنے کسی بیٹے کی شادی نہیں کروانا چاہتی، اس لیے صاف انکار تو نہیں کرتی، البتہ دردانہ کو یہ ضرور کہتی ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ابھی مہروز کے انتقال کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کی باتیں کر رہی ہو۔ بہرحال دردانہ فی الحال تو شیطانی لگانے کے لیے اینی اور عفان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ عفان کو، جیسا کہ مہروز نے بارہا کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے ہی اینی کا خیال رکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے گھر والوں کے مظالم دیکھ کر وہ اینی کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے اینی اور عفان کی شادی ہونے والی ہے تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔